الحمد دعاؤں میں سے سب سے افضل دعا ہے، اور اس تعریف ہے کہ کیا معنی ہیں اس پر بات ہو چکی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، میں خاص الخاص تعریفیں کرتا ہوں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، رب ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات آپ سمجھیے، یا ایک بات کی ہم آپ کی طرف آپ کی توجہ کراتے ہیں کہ ایک ایسی حقیقت کہ جس کو قبول کرنے سے کسی ذی شعور کو انکار نہیں ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کی بندگی کرے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اس حقیقت اور اس مسئلے کو رب تعالیٰ نے بیان کیا تو انسان کو ثبوت اور دلیل کی بنیاد پر قائل کیا، ساتھ لے کے چلا۔ نظریہ اسلام زبردستی کا نظریہ نہیں ہے پیارے بھائیوں، اگرچہ ایک مسلمان سے عہد یہی لیا جاتا ہے کہ خبردار تو نے سوال نہیں کرنا، تو نے مشورہ نہیں دینا، تو نے پس و پیش نہیں کرنا، تو نے اعتراض نہیں کرنا، تو نے دیر نہیں کرنی بات ماننے میں، تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے تو نے تسلیم کرنا ہے۔ کہا یہی گیا ہے استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایگریمنٹ بھی اسی معیار پر ہے کہ جو کہا جائے بس کرنا ہے۔ تم قبول کرنا چاہتے ہو اسلام کو یا نہیں کرنا چاہتے ہو، یہ ہے تمہارا چناؤ، تمہاری مرضی ہے، ہمارا کوئی اس میں جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ جب قبول کر لو گے نا تو اب تمہیں اپنی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ جو کہیں بس اسے تسلیم ہی کرنا ہوگا۔ قاعدہ تو ہے یہی، قاعدہ تو یہی ہے کہ آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، آپ مشورہ نہیں دیں گے، آپ اپنی بات پر ضد نہیں کریں گے، آپ اڑیں گے نہیں۔ وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، 40 دن ہو گئے تھے ہمارے ساتھ اہل اسلام کا بول چال بند تھا، کیونکہ ہم جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے اقرار اور اعتراف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب تک کعب اور کعب کے ان دو ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے معافی نہیں آئے گی، کعب بن مالک سے کوئی بات نہ کرے۔ 40 دن گزر گئے، 40 دن کے بعد پیغام آیا کہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ، اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ تو پرسنل لائف ہے نا، گھریلو زندگی تو آپ کی پرائیویسی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ دور ہٹنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کعب کہتے ہیں مجھے پیغام آیا کہ گھر والوں سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پیغام دینے والے سے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت پوچھو، طلاق دے دوں یا ویسے لا تعلق رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ گیا، اللہ کے نبی کعب نے پوچھا ہے کہ طلاق دینے کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ طلاق دینے کا حکم نہیں ہے، بس تعلق نہ رکھو، بس تعلق نہ رکھو۔ ایک مسلمان انسان آمادہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کے بارے میں فیصلہ لیں کہ بھائی چھوڑ دو بیوی کو،
تو وہ دیر نہیں کرے گا، وہ فوراً چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زبان دی ہوئی ہے۔ خلع کے حوالے سے صحیح بخاری میں سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کے کہا کہ میرا خامند میرے ساتھ اس کی وابستگی یا میری اس کے ساتھ لگاؤ کی جو کیفیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میں اسے پسند نہیں کرتی، یہ دل کی بات ہے، اس میں میرا اختیار نہیں ہے۔ اب ایک شخص سے میں نفرت کرتی ہوں، میں اسے پسند نہیں کرتی ہوں، پھر اس کی اطاعت کروں، پھر اس کی فرما برداری کروں، کبھی کوئی نافرمانی کر بیٹھوں گی، کوئی بدتمیزی کر بیٹھوں گی، اونچا بولوں گی، روز قیامت کی سزا کی حقدار ہو جاؤں گی، میں رولا ہی مکانا چاہتی ہوں۔ بی بی کیا چاہتی ہے تو؟ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے خامند سے الگ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا حق مہر میں جو باغ اس نے دیا تھا واپس کرو گی؟ کیونکہ طلاق تم مانگ رہی ہو نا۔ کہا ہاں واپس کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے تجھے اس سے الگ کر دیا۔ ثابت کی بیوی کو ثابت سے الگ کیا اور ثابت سے پوچھا بھی نہیں۔ ثابت کی بیوی کو ثابت سے الگ کیا اور ثابت سے پوچھا بھی نہیں۔ تو جو قانون اسلام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو کہا جائے گا آپ ماننے کے پابند ہوں گے، کلمہ سوچ سمجھ کے پڑھ لیں۔ قانون یہی ہے، جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے پھر ہم آپ کی کوئی نہیں سنیں گے، پھر ہم آپ کی کوئی نہیں سنیں گے۔ بالکل اسی طرح ہوا۔ خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان ابی زوجنی من ابن اخیہ لیرفع بی خصیصتہ، میرے ابا جی نے میری شادی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے، بھتیجے کی جو خاندانی حیثیت ہے وہ کمزور ہے، مالی طور پر غریب ہوگا یا شکل و صورت جزوی نوعیت کی رکھتا ہوگا، یعنی جیسے اعلیٰ اچھا معیار کا رشتہ سمجھا جاتا ہے اس نوعیت کا نہیں ہے۔ تو میرے ابا جی اس کے چچا ہیں، تایا ہیں، انہیں احساس تھا کہ میرا بھتیجا رہ نہ جائے، رل نہ جائے، انہوں نے اس کی شان اونچی کرنے کے لیے میری شادی اس سے کر دی، میری رضامندی نہیں پوچھی۔ میں پریشان ہوں، میرے ابا جی نے یہ زیادتی کی ہے میرے ساتھ، مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی، مجھ سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم اپنا فیصلہ خود کرو، جو کہو گی میں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ اب یہاں ٹھہر کر پیارے بھائیوں سوچئے کہ اس عورت کا خامد بسانا چاہتا ہے یا نہیں بسانا چاہتا ہے؟ اس عورت کا والد بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ بچی اپنے گھر میں بستی رہے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، عورت والد کی بھی پابند ہے، خاوند کی بھی پابند ہے، پسند نہیں کرتی اور وہ چاروں ناچار پسند کرے نہ کرے رہ رہی ہے نا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے اوپر سے آرڈر کرایا، ایسا آرڈر کرایا جس کے سامنے نہ والد بول سکتا ہے نہ خامد بول سکتا ہے، جس کے سامنے نہ والد بول سکتا ہے نہ خامد بول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے بیٹے اختیار دیتا ہوں، تیرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے نا، تو چاہتی ہے تو میں تیرا نکاح فسخ کر دیتا ہوں، عدت گزار الگ جہاں شادی کرنا چاہے گی ولی کی اجازت کے ساتھ وہاں شادی کرے گی، اور اگر تو بسنا چاہتی ہے تو تیری مرضی، اپنا فیصلہ کر۔ آپ دیکھیے جھگڑا دو فریقوں کا ہے، آپ دوسرے فریق سے پوچھ بھی نہیں رہے، دوسرے فریق کو اعتراض کی اجازت نہیں ہے، وہ مسلمان جو ہے، وہ کلمہ جو پڑھنے والا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے،
اس لیے اسے اجازت نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہے کہ اللہ کے نبی آپ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ عورت نے کہا کہ نہیں، میں اپنے ابا جی کے فیصلے کو نافذ کرتی ہوں۔ بی بی پھر آئی کیوں ہے تو؟ جب تو انہیں صبر ہی کرنا تھا تو شکایت کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا میں شکایت اس لیے لے کے آئی ہوں کہ میں والدین کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے حکم پر ایک اور حکم بھی ہے، تمہارے حکم پر ایک اور حکم بھی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرو، ورنہ ہم تمہارا فیصلہ اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے توڑوا دیں گے، اللہ کے نبی کے حکم کی وجہ سے توڑوا دیں گے۔ ذاتی پرسنل لائف ہے، مسلمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر توڑنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، سب خاموشی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کبھی گھر بسوانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور سب تسلیم کر لیتے ہیں، کبھی گھر بسوانے کا فیصلہ کرتے ہیں، سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ زینب بنت جاش ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ منہ بولے بیٹے غلام زید کا رشتہ بھیجا زینب کے گھر۔ زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رشتہ مانگا آپ نے زید کے لیے۔ اب زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا، رشتہ داری کا شرف رکھتی ہیں، اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ امہات المومنین میں حسب نسب میں اور شکل و صورت میں میری مد مقابل اگر کوئی تھی تو وہ زینب بنت جاش تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شکل و صورت رکھتی ہیں، حسب نسب رکھتی ہیں، قرابت داری رکھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ زید کے لیے زینب کا رشتہ دے دو۔ انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، سوچنے کا ٹائم مانگا، انہوں نے سوچنے کا ٹائم مانگا کہ اچھا ہم آپ کو سوچ کر بتاتے ہیں کہ ہم یہ رشتہ دیں یا نہ دیں، کیونکہ لیول میں، میرٹ میں، معیار میں، حسن و جمال میں، مال دولت میں، آزادی غلامی میں زمین آسمان کا فرق تھا، اس لیے ہاں کرنے میں تردد دکھا رہے ہیں، ہاں کرنے میں تردد دکھا رہے ہیں۔ انہی سوچوں میں تھے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کی آیتیں نازل کی اور فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ لے لے اس کے بعد وہ اپنے اختیار بتائیں۔ کیا معنی ہے؟ پیغام یہ آیا کہ ہم نے رشتہ آپ سے مانگا نہیں ہے، ہم نے آپ کو حکم بتایا ہے، ہم نے آپ کو حکم بتایا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ ہم نے بھلا آپ سے کب پوچھا ہے کہ آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے تو بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے، اس لیے اپنی مرضی کیوں بتاتے ہو؟ اس کے تم مجاز نہیں ہو، اس کے تم مجاز نہیں ہو۔ آرڈر آ گیا، رشتہ ہو گیا، گھر بسنے لگ گیا، موافقت نہ بنی، ان بن لڑائی جھگڑا ناراضگی کی صورتیں شروع ہوئی، آپ صلح کرا دیتے، پھر ناراضگی ہو جاتی، پھر صلح کرا دیتے، آخر گھر ٹوٹ گیا، آخر گھر ٹوٹ گیا۔ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها،
گھر ٹوٹ گیا. زینب رضی اللہ تعالی عنہ زید کی بیوی نہ رہی، عدت گزر گئی. اب اللہ رب العزت نے سورۃ احزاب کی آیت میں زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام سمجھیے، حیثیت سمجھیے، درجہ سمجھیے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا. فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، زید نے دی طلاق رضی اللہ تعالی عنہ. زینب کی عدت ہو گئی پوری. زینب کی کیونکہ عدت پوری ہو گئی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی شادی زینب سے کر دی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی شادی زینب سے کر دی ہے. پچھلے واقعے میں دلہن راضی نہیں ہے اور اس کے والدین راضی نہیں ہیں. دلہا والا فریق راضی ہے، اوپر سے آرڈر آیا، یہ راضی ہو گئے. اس واقعے میں نہ دلہن سے پوچھا ہے نہ دلہے سے پوچھا ہے. اس واقعے میں نہ دلہن سے پوچھا ہے نہ دلہے سے پوچھا ہے. فلما قضا زید منہا وطرن، زینب سے آپ کی ہم نے شادی کر دی ہے. یہی ایجاب ہے، یہی قبول ہے، یہی حق مہر ہے، یہی ولی کی اجازت ہے، یہی دلہے کی اجازت ہے، یہی دلہن کی اجازت ہے. ہم نے کر دی. آیت اتری، آیت کا پیغام بھیج دیا گیا. زینب ام المومنین بن گئی رضی اللہ تعالی عنہ. اگر اس حیثیت کو ایک امتی سمجھ لے کہ میں ہر بات میں بولنے کا مجاز نہیں ہوں، مشورہ دینے کا مجاز نہیں ہوں، تو بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. بات پھیل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا اگرچہ عہد اور ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہم پابند ہیں ہر کچھ ماننے کے، پھر بھی اللہ کوئی ہمیں ایسا حکم نہیں دیتا جو ہمارے شعور سے، ہماری فطرت سے، ہمارے عقل سے، ہمارے مفادات سے ٹکراتا ہو. حتیٰ کہ اللہ جب بندے کو اپنی تعریف کی طرف بلاتا ہے تو اللہ اسے یہ بتاتا ہے کہ میں جو تجھے کہہ رہا ہوں کہ میری حمد کر، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقدار میں ہوں تیری تعریفوں کا. الحمدللہ رب العالمین. خاص تعریفوں میں غرق ہو کر اپنی زندگی گزارو. اللہ کے لیے کیوں تعریفیں کریں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے سارے جہانوں کا. کیونکہ وہ رب ہے اس لیے اس کی تعریفیں ہوں. جب رب زبردستی اور دھکے سے اپنی ربوبیت نہیں مناتا ہے تو کوئی امتی زبردستی اپنا آرڈر کیسے منوائے گا؟ خبردار، تو پوچھنے کا مجاز نہیں ہے. تیری جرأت کیسے ہوئی میری بات پر انگلی اٹھانے کی؟ تو نے مجھ سے اس کا ثبوت پوچھا، تو نے تو میری توہین کر دی. رب اپنی وحدانیت پر ثبوت دیتا ہے تو ثبوت مانگنے دینے میں توہین اور گستاخی نہیں ہو جاتی. توہین اور گستاخی نہیں ہو جاتی. اور پیارے بھائیوں، ثبوت دینا لینا فطرت ہے. جب بندہ ثبوت دے لے کر بات کا قائل ہوتا ہے تو وہ پختہ ہوتا ہے. اسے سمجھ نہ آئے اور اسے دھکے سے کوئی بات منوا دی جائے تو وہ 4 دن مانے گا جب تک کہ وہ پریشر میں ہے. جیسے ہی اس کا روب ختم ہوگا وہ ماننا چھوڑ دے گا. رب العالمین، تعریف اللہ کی ہے. کیوں اللہ کی تعریف ہے؟ کہ وہ رب ہے. رب کہتے ہیں سربراہ کو، سردار کو.
रब कहते हैं मालिक को, रब कहते हैं इब्तदा से इंतहा तक हर लम्हे में हिफाजत करने वाले को। वो शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हें पालने वाला है, वो तुम्हारा मालिक है, वो तुम्हारा सरदार है, तुम्हारे मफादात उसके हाथ में हैं, वो तुम्हें अता जो करता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम तारीफ उसी की करो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम तारीफ उसी की करो। रब सारे मामलात को निबेड़ने और संभालने वाला होता है, तो इस कायनात की सारी जो मसलतें हैं और सारे जो मामलात हैं ये अल्लाह के सुपुर्द हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह मुल्क का तू मालिक है, तू जिसे चाहता है दे देता है, तू जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसे चाहता है जिल्लतों से निकाल कर मुअज़्ज़ज़ कर देता है, और जिसे चाहता है बुलंदियों से गिरा कर जलील और रुस्वा कर देता है। बियदिकल खैर, खैर तेरे हाथ में है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वह हर चीज पर कुदरत रखता है। तो रब ताला ने जहां जहां अपनी वहदानियत को मनवाया, वहां वहां अल्लाह ने अपनी कारकर्दगी बयान की, अपने एहसानात बयान की। तुम जिन्हें पुकारते हो, अम लहुम शिरकुन फिस समावात, तुम्हें क्या लगता है आसमान बनाने में वो हिस्सेदार थे? तुम जिनकी बंदगी करते हो, क्या पैदा करने वाला और पैदा किए जाने वाला दोनों बराबर होते हैं? तुम जिनकी बंदगी करते हो, उन्होंने जमीन का कौन सा टुकड़ा पैदा किया है? अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि, मुझे दिखाओ कि जिन्हें तुम पूजते हो, जिनकी तुम बंदगी करते हो, इबादत करते हो, उन्होंने कौन सी मखलूक बनाई है, जमीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है, आसमान का कौन सा हिस्सा बनाया है। हम जो कहते हैं हमारी बंदगी करो, तो हमारी निशानियां वाज़ेह हैं, हमारी निशानियां वाज़ेह। जानवरों में तुम्हारे लिए इबरत है, हम उन्हीं के पेट से निकलने वाला मशरूब दूध की सूरत में तुम्हें पिलाते हैं। खालिस दूध तुम पीते हो, ना उसमें खून की महक आती है, ना उसमें गोबर की महक आती है, ना उसमें गोबर की महक आती है। जानवर तुम्हारे बोझ उठाते हैं, उन मकामात पर तुम्हारे सामान लेकर जाते हैं जहां तक तुम आसानी से पहुंच भी नहीं सकते थे। हर चीज को तुम्हारे लिए रब ने मुसख्खर कर दिया है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा यालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, तुम्हारी रोटी का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तुम्हें कहाँ सुलाना उठाना बिठाना है मैं करता हूँ, तुम्हें जिंदा कब तक रखना है, मौत कब देनी है, ये फैसले मैं करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बंदगी भी मेरी करो। तो अल्लाह अपने एहसानात याद दिलाकर अपनी बंदगी पर बंदे को कायल करता है। बंदा जब अल्लाह का हक समझता है इबादत को, तो फिर वो सजदे में, रुकू में इत्मीनान और सुकून और लज्जत हासिल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।